اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اسپیشل پروگرام احکام اسلامی لے کر براہ راست نشریات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے خوبصورت عمل کے ساتھ اس مہینے پر اپنی تمام ان برائیوں کو اللہ سے توبہ کریں اور اپنے زندگی کو خوشگوار کریں۔ ناظرین اکرام، یقیناً آج ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارکباد۔ اور آج اس پرمسرت موقع پر جس طریقے سے اس ماہ مبارک میں تمام ان لوگوں کے لیے جن کے لیے شاید توفیق بھی خداوند عالم دے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم عظمت رمضان کو کیسے درک کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہم اس مہینے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ الہیہ میں دست دعا ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ داخل کرے، اور اس مہینے میں مغفرت اور رضوان کے ساتھ خارج کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو دعا منقول ہے رمضان کے سلسلے میں کہ ہمیں خداوند عالم اس میں اسلام اور سلامتی کے ساتھ داخل کرے، اور مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی نے اپنے اس سال کے جو مبلغین کو خطاب آپ نے فرمایا بدھ کے دن اور ماہ شعبان کی آخری بدھ کو، اس میں بھی آپ نے اس سلسلے میں اس جملے کو دعا کے بیان کرتے ہوئے یہ چیز بیان کی کہ اسلام سے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر اسلام سے مراد حقیقی اسلام ہے، یعنی وہ اسلام جو رسول اکرم کا اسلام ہے، وہ اسلام جو امیر المومنین علیہ السلام کا اسلام ہے، وہ اسلام جو امام حسن، امام حسین اور باقی ائمہ کا اسلام ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کے بعد اسلام کے دو چہرے ہیں۔ ایک وہ چہرہ ہے جو بنی امیہ کا اسلام ہے، بنی عباس کا اسلام ہے، جس میں آپ کو ظلم ملے گا، خون ریزی ملے گی، استبداد ملے گا، اور ایک طرف لوگوں کا غربت اور دوسری طرف حاکم طبقے کے پاس پیسہ اور مال اور ثروت ملے گی، اور دوسری طرف امیر المومنین کا اسلام ہے، امام حسن کا اسلام ہے، امام حسین کا اسلام ہے، جو فقر و فاقے کے ساتھ ہے لیکن وقار کے ساتھ ہے، عظمت کے ساتھ ہے، بندگی کے ساتھ ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلام کو جو واقعی اسلام ہے اس کو دنیا تک پہنچائیں، اور ماہ مبارک رمضان اس کا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں اور ایک اچھے اسلام کی تصویر دنیا تک پہنچا سکیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا ہم کیسے درک کر سکتے ہیں ماہ مبارک کی عظمت کو، تو اگر ہم غور کریں سفارشات پر، خود پیغمبر اکرم کے عمل پر، پیغمبر اکرم نے جو خطبہ ماہ شعبان میں آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے رمضان المبارک کی عظمتوں کو بیان کیا تھا، رمضان کریم کی عظمتوں کو بیان کیا تھا، اور لوگوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کی عظمت بالکل مختلف ہے، یعنی اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے اور تمہاری سانس تسبیح ہے، تو اب کتنا فرق ہے اس مہینے میں اور دیگر مہینوں میں۔ عظمت اس مہینے کی آپ اسی سے درک کر لیں کہ اگر آپ باقی مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جتنا قرآن پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، ایک پورا قرآن پڑھنے کے جو ثواب ہے، ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیت آپ پڑھیں تو وہی ثواب آپ کو خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ تو یہاں بہترین موقع ہے چیزوں کو اور عمل کو بہتر طریقے سے انجام دینے کا، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال کو بہتر کر سکے۔ جس طرح ہم مثال کے طور پر آپ کسی مارکیٹ میں جائیں، تشبیہ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، آپ مارکیٹ میں جائیں جہاں بہت بڑی سیل لگی ہو، تو ایک انسان جو عاقل ہے وہ سیل سے فائدہ اٹھا کے اپنے کام کی ہر چیز وہاں سے کم قیمت پر حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں خداوند عالم بہانہ ڈھونڈ رہا ہے بندے کو ثواب دینے کا، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے بندے کو مغفرت کرنے کا، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے بندے کے عقاب کو ختم کرنے کا، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے کا۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم اس کی توفیقات سے محروم رہ جائیں۔ لہذا بہترین موقع ہے کہ عبادت کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کی تلاوت اور اپنا عمل، یعنی ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے
یا ہم سوچتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا یا قرآن پڑھ لینا ہی عبادت نہیں. یہ عبادت کا ایک فارم ہے. آپ کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے اگر وہ ویسے کیا جائے جیسا خدا پسند کرتا ہے, اگر ویسے کیا جائے جیسے پیغمبر نے امر کیا ہے, جیسے امیر المومنین چاہتے تھے. جو اسٹوڈنٹ اسکول جا رہے ہیں وہ رمضان میں اپنے اسکول میں عمل کو ایسا کریں کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس آدمی کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے, اس مہینے میں کوئی خاص بات ہے. لوگ اس کو سوچیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, پتہ چلے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ شخص اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے. جو دکاندار ہے وہ دکان پر اپنے اخلاق کو, اپنے رویے کو رمضان کے احترام میں بدل لے. جو مثال کے اوپر ٹیچر ہے وہ اپنا عمل بدل لے. اس طرح ہر انسان جس فیلڈ میں ہے وہیں رہ کر وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے, نتیجے میں سماج کو بہتر کر سکتا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ مبارک رمضان واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں موجود ہے, واحد مہینہ ہے جس میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم ہمارے مہمان ہو. رسول اکرم نے جس کو خدا کا مہینہ کہا ہے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر عمل کر سکیں. جزاک اللہ. کیونکہ یقیناً باری تعالیٰ نے جس طریقے سے اس مہینے کو ضیافت ایک عام انسان کے لیے اس کو ضیافت قرار دی, کہ اس کو مہمان قرار دیا, تو یہ مہینہ خصوصاً ان تمام سال میں جو کہ آدمی گناہ میں ملوث رہتا ہے اور گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں, تو کیا خاص یہ مہینہ ہے کہ وہ اپنی توبہ استغفار کے طور پر اپنے عمل کو اور اپنی زندگی کو بہت اچھی بنا سکے. بہترین مہینہ ہے. اور خود دیکھیں, انسان سال میں بھی اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو ولو ہونے نہیں چاہیے, لیکن بہرحال انسان ہے, عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس سے خطا ہو جاتی ہے. یہ مہینہ بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمرین دے, پریکٹس کرائے, ایکسرسائز کرے. مثال کے طور پر آپ اگر کسی اس میں جائیں, کسی کلب میں جائیں یا کسی جمنیزیم میں جائیں, یا ایکسرسائز کرنی ہے, تو پہلے دن جا کر آپ 100 کلو وزن نہیں اٹھا سکتے. پہلے کے دن آپ شاید 5 کلو وزن اٹھا پائیں گے, 10 کلو وزن اٹھا پائیں گے. آپ کا جسم آمادہ نہیں ہے, آپ کی مسلز آمادہ نہیں ہے, لیکن وہاں پریکٹس کے ذریعے سے دھیرے دھیرے 10 کلو, پھر 12 کلو, پھر 15 کلو, دھیرے دھیرے مسلز آپ کی گرو کریں گی, یہاں تک کہ آپ 100 کلو وزن بھی کچھ دنوں بعد, کچھ مہینے بعد کی ٹریننگ کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں. پہلے دن اگر آپ اٹھائیں گے تو یا اٹھا نہیں پائیں گے یا آپ کو چوٹ لگ جائے گی. تو انسان جس طرح پریکٹس کے ذریعے سے اپنے جسم کو مضبوط کرتا ہے, بالکل اسی طرح اپنی روح کو مضبوط کر سکتا ہے, اپنے نفس پہ کنٹرول کو مضبوط کر سکتا ہے. اور اس کا بہترین موقع ماہ مبارک رمضان اس لیے ہے کہ تقریباً ہم کافی حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں. دیکھیں, کل تک آپ کے پاس نعمت تھی, آپ کا جب جی چاہتا تھا آپ فریج کھولتے تھے, ڈائننگ ٹیبل پہ جاتے تھے, کوئی بھی چیز اٹھا کے کھا سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا جی. لیکن آج بالکل وہی سچویشن ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں, فریج بھی اسی طرح نعمتوں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ, ڈائننگ ٹیبل پہ بھی ہزاروں چیزیں سجی ہوئی ہیں, لیکن حکم خداوندی اور اس کی محبت اور اس کی غربت حاصل کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو ہم یقین کہ خدا کا حکم ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, لہٰذا ہم اس کام کو انجام نہ دیں. یہ بہترین ایک طرح سے ہمارے لیے روش بن سکتی ہے, طریقہ بن سکتا ہے کہ اب ہم اس ایکسرسائز کو بڑھائیں. ابھی تک ہم ان چیزوں سے پرہیز کر رہے تھے اور صرف ماہ مبارک کے دن میں کر رہے تھے, اب ہم پریکٹس کریں کہ یہ تو حلال چیزیں ہیں جو حکم خدا سے کچھ گھنٹے کے لیے ہم پہ حرام ہیں. کھانا تو حلال ہے لیکن کچھ گھنٹے کے لیے ہم کھا نہیں سکتے, کچھ گھنٹے کے لیے ہم پی نہیں سکتے, کچھ گھنٹے کے لیے ہم مثال کے طور پر دوسرے کام جو رمضان کو باطل کرتے ہیں, روزے کو, وہ ہم انجام نہیں دے سکتے. بعد میں ہمارے لیے آزادی ہے, لیکن ہم پریکٹس کر کے اپنے آپ کو خدا کے لیے اس حد تک آمادہ کر سکتے ہیں. تو ہم باقی سال بھی ان محرمات سے, یہ تو حلال ہے, جب اپنے آپ کو حلال سے روک سکتے ہیں تو حرام سے تو بدرجہ اولا روک سکتے ہیں. تو ہم بہترین موقع اس 30 دن میں ہم اپنے آپ کو پریکٹس کرائیں کہ ہم کس طرح حرام سے پرہیز پورے سال کر سکتے ہیں. آج پہلی رمضان سے لے کر 30 رمضان کے دن میں اگر ہمارے اندر یہ فرق آ جائے کہ ہم جو کام, مثال کے طور پر ہر انسان یہ طے کرے کیا کمی ہے جو پوری کرنی چاہیے, یعنی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے جی. اب ہر انسان اپنی کمی کو جانتا ہے, کسی ایک کو یا دو کو چینج کرنا شروع کرے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جسے مثلا بیہودہ مذاق کرنے کا پسند ہے, یا مثال کے طور پر ایک انسان ہے جسے الحمد للہ جھوٹ بولنے کا شوق ہے, شوق میں جھوٹ بولتا ہے. بہت سے لوگ ہیں مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں. اب یہ پریکٹس کرے کہ اس ماہ مبارک میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں کسی سے بیہودہ مذاق نہیں کروں گا, میں بے جا غصہ
نہیں کروں گا. اب اپنے آپ کو اس 30 دن میں تمرین دے یہاں تک کہ جب رمضان تمام بھی ہو جائے تب بھی اب یہ اس کو پریکٹس ہو چکی ہے, اب یہ سال بھر اپنے آپ کو باقی چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی طرح ہر انسان اگر دھیرے دھیرے اس مبارک مہینے میں پریکٹس کرنا شروع کرے تو یقیناً وہ بہت اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتا ہے. جزاک اللہ. اگر کچھ سوال بھی ہوں گے تو تاکہ ہمارے پاس کچھ سوال بھی آ رہے ہیں تو سوال لے لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے جو سوال بھیجے, تو ایک سوال یہ کیا گیا کہ ماہ مبارک رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے, قصر کا جو ایک مفہوم ہے کہ اگر وہ سحر کے بعد نکلتا ہے اپنے وطن کے لیے کہیں پہ بھی اور 10 بجے سے پہلے وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے, تو کیا اس کا اس دن کا روزہ یہ مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیں, ماہ مبارک میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی انسان ایسی جگہ سفر کر رہا ہے جہاں مثلاً اس کا وطن نہیں ہے اور 10 دن بھی نہیں رکنا چاہتا ہے, تو جیسے ہی وہ اپنے شہر سے نکلے گا, حد ترخص کو کراس کرے گا, ویسے ہی اس کا روزہ افطار ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان مثلاً ماہ مبارک کی صبح میں سحر کرے, اپنے آپ سحری کھائے جی, اور نماز صبح کے بعد وہ سفر کرتا ہے, ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں ظہر سے پہلے وہ پہنچ جائے گا, اور جہاں وہ جا رہا ہے وہ یا اس کا وطن ہے یا وہاں وہ 10 دن رہنے کے لیے جا رہا ہے, 10 دن 11 دن 12, یعنی 10 دن سے زیادہ کے لیے جا رہا ہے اگر رہنے, تو یہ انسان ایک کام کر سکتا ہے. سفر میں تو روزہ رکھ نہیں سکتا یہ, لیکن ایک کام کر سکتا ہے, یہ بیچ میں ایسا کوئی عمل انجام نہ دے جو روزے کو باطل کرتا ہو. جب یہ وطن پہنچ جائے یا اس شہر پہنچ جائے یا اس دیہات پہنچ جائے, اس جگہ پہنچ جائے جہاں اب اس کو 10 دن رہنا ہے, ظہر سے پہلے پہنچے, ظہر سے مراد یعنی زوال سے پہلے پہنچے. اب ہر شہر کا زوال کا وقت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن عام طور سے 12 سوا 12 کا یہ وقت زوال کا وقت ہوتا ہے. تو اپنے شہر کے ٹائمنگ کے حساب سے چیک کریں کہ زوال کا وقت جو ہے, ویسے آپ نے مثال میں کہا 10 بجے پہنچ رہا ہے, تو 10 بجے زوال سے بہت پہلے پہنچ رہا ہے. اب وہ پہنچ گئے, اس نے بیچ میں کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے. اب وہ دوبارہ روزے کی نیت کر سکتا ہے, کیونکہ ماہ مبارک کے روزے کی نیت ظہر سے پہلے تک کی جا سکتی ہے اگر اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا ہو. بس اگر اس نے سحری کی, سفر کیا کسی وسیلے سے, راستے میں اس نے کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں پیا, اور باقی تمام چیزوں سے امساک کیا اور پہنچ گیا 10 بجے اپنے وطن یا ایسے شہر جہاں سے 10 دن رہنا ہے, اب پھر سے نیت پھر سے کرے گا کہ میں روزہ رکھتا ہوں ماہ رمضان کا واجب قربت اللہ, اس کا روزہ صحیح. جزاک اللہ. اگر کچھ ایک اور سوال ہے ریحان صاحب کا, تو یہ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص کہیں وطن سے باہر جا رہا ہے اور اس کو 10 دن سے زیادہ رہنا ہے, لیکن رمضان سے پہلے وہ 8 دن گزر جاتے ہیں اور 2 دن وہ رمضان کے رہتے ہیں, تب اس کے یہ 2 دن کے روزے قصر شمار ہوں گے یا اس کو روزے رکھنا پڑیں گے؟ نہیں, 10 دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ رمضان کے 10 دن, مثال کے طور پر ماہ شعبان میں اس نے سفر کیا ہے جی, جہاں وہ رک رہا ہے وہاں 10 دن اسے رہنا ہے, 10 دن 11 دن اسے رہنا ہے, تو اب وہ نماز پوری پڑھ رہا ہے, یعنی جب نماز پوری پڑھ رہا ہے تو وہاں روزے بھی رکھ سکتا ہے, مثلا شعبان کے مستحب روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے, ولو 2 دن اس کو رمضان کے ملیں گے, لیکن یہ 2 روزے اسے رکھنے پڑیں گے کیونکہ وہ 10 دن سے زیادہ کا قصد کر کے نکلا ہے, ولو 2 دن رمضان کے ہیں. اس سے مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور کے اوپر 1 مہینے کے 10 دن, 1 مہینے کے 10 دن شرط نہیں ہے, کل ملا کے 10 دن. اب اس میں اگر 4 دن شعبان کے ہیں اور 6 دن رمضان کے ہیں, یا 2 دن رمضان کے ہیں 8 دن شعبان کے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اپنی نمازیں پوری پڑھے گا اور روزہ بھی, مستحب روزے بھی رکھ سکتا ہے, اور واجب روزے تو رمضان کے اس کو رکھنا ہی پڑیں گے. جزاک اللہ. کچھ اور سوال ہے, ایک سوال اور بھی ایک صاحب نے کیا ہے, محمد مبین صاحب, جنہوں نے سوال کیا تھا کہ کس طرح سے رمضان میں جس طریقے سے اگر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا منع ہے اور بہت زیادہ مشکل میں آ سکتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے جسم کا معلوم ہے اور میں کنٹرول کر سکتا ہوں اور دوا کے ذریعے یا اس طریقے سے میں روزہ رکھ سکتا ہوں, کمفرٹیبل ہوں, تو اب ان دونوں میں کس چیز کو ماننا ضروری ہو جائے؟ دیکھیے, ماہ مبارک رمضان میں یا کسی بھی فقہی مسئلے میں ایکسپرٹس کی رائے کا احترام فقہ کرتی ہے, لیکن خود شخص کا یقین سب سے امپورٹنٹ ہے. مثلا جیسے کہ آپ نے مثال میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ روزہ نہ رکھیے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو اس کی رائے اپنی جگہ پر صحیح ہے, فقہ اس کی رائے کا احترام کرتی ہے, لیکن یہ شخص خود یقین رکھتا ہے اپنے اوپر کہ میں مثال کے طور پر افطار اور سحر کے درمیان وضو دوا کھا کر یا پرہیز کر کے میں باقی دن روزہ آرام سے رکھ سکتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر اس کو یقین ہے, ولو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہ رکھیے, لیکن اگر اس شخص کو یقین ہے کہ میں روزہ رکھوں گا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, تو اسے اپنے یقین پر عمل کرنا ہے. اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے, یعنی ڈاکٹر کہے کہ آپ روزہ رکھیے کوئی پریشانی کی بات
نہیں ہے، اور شخص کو یہ ہو کہ نہیں اگر میں نے روزہ رکھا تو ولو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں لیکن میں بیمار پڑ جاؤں گا، لیکن میں مریض ہو جاؤں گا، میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، بہت نقصان ہو جائے گا، تو اب بھی یہ اپنی ہی علم پر اور اپنے ہی یقین پر عمل کرے گا۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جو ڈاکٹر کے کہے پہ چلتا ہے، اسے سے مطلب نہیں ہے، اپنے اوپر اس کا یقین نہیں، تو پھر جو ڈاکٹر کی رائے ہے یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی رائے ہے اس پر وہ عمل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، اور براہ راست نشریات سے آپ سے مخاطب ہوں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات بھی ہمارے دیے گئے نمبر پر ضرور بھیجیں گے۔ اس ماہ مبارک میں کچھ اور خاص موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ آغا، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو ہم حرمت کی بات کر رہے تھے، تو لوگ، بہت سارے لوگ، اب مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حرمت کو پامال کرتے ہیں، تو کس طریقے سے اس ماہ مبارک کی جو حرمت ہے اس کو پاکیزہ طور پر رکھا جائے اور کیسے اس کی عظمت دوسروں تک بھی پہنچائی جائے؟ دیکھیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی حرمت دو وجہ سے، ایک تو خدا نے اس کو پسند کیا، دوسرا خدا نے اس میں کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، تو دونوں چیزوں کا ہمیں رعایت کرنی ہے۔ اب حرمت کسی مہینے کی پامال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کا جو احترام ہے اس کو حفظ نہ کریں۔ روایات میں ہے، تفسیر میں آیا ہے، اور تاریخ میں بھی آیا ہے کہ امیر المومنین کی خلافت کے زمانے میں، حتیٰ امام حسن کی جو 6 مہینے کی ظاہری خلافت ہے اس کے زمانے میں بھی، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں کوئی گناہ کرتا تھا جس پہ حد جاری ہو، کوئی عمل ایسا کرتا تھا، تو امیر المومنین اس پہ ڈبل حد لگاتے تھے، ایک حد اس کے غلط عمل کی اور ایک حد ماہ رمضان میں کی عظمت کو ختم کر کے یہ عمل انجام دینے کی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھے کہ ایک تو اس نے غلط کام کیا، دوسرا اس مبارک مہینے میں غلط کام کیا۔ یعنی ایک دفعہ آپ کسی کے گھر مہمان ہو کے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کی مثال ہے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان، تو آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ میرا کوئی عمل میزبان کو اذیت نہ کرے، آپ کا کوئی، اس نے بہترین سفرہ چنا ہے آپ کے لیے، بہترین انتظامات کیے ہیں آپ کے، اب آپ وہاں کوئی ایسا عمل کریں جو اس کے دل کو دکھائے، تو یہ کوئی بھی دنیا کا آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ تو ہم اس وقت خدا کے مہمان ہیں، اس مہینے میں ہم خدا کے مہمان ہیں، اس نے ہر طرح کی نعمت ہمارے لیے فراہم کی ہے، تو اب ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے گناہ کے ذریعے سے، اپنے کسی فعل کے ذریعے سے اگر توہین کر رہے ہیں تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، اس کے ضیافت کی توہین کر رہے ہیں، اس کے دسترخوان کی توہین کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب ہم یہ عمل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں تو دوسرے کو بھی متوجہ ہوگا کہ یہ انسان ولو عام دنوں میں دوسری طرح سے رہتا ہے، لیکن یہ 30 دن ماہ مبارک میں اس کا عمل بالکل بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس مہینے کی کوئی اہمیت ہے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے دین کی شناخت کروائیں اور اپنے عمل کے ذریعے سے ماہ مبارک کی عظمت کو اور اہل بیت کی عظمت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ اب اس ماہ مبارک رمضان میں ویسے الگ لوگوں کی الگ زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ اس مہینے میں اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ پوری رات جاگتے ہیں، اور اس میں آج کے دور میں دیکھیں گے وہ ٹیلی ویژن کے ساتھ یا موبائل کے ذریعے، تو یہ عمل کس طریقے سے اس کی ممانعت ہے اور کیسے ایک بندے کو قرب الہی کے لیے اپنا عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں واقعاً اس زمانے کی ایک پریشانی تو یہ ہے کہ انسان رمضان میں یا کسی بھی خصوصاً ماہ مبارک میں وقت کو ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر کے ضائع کر دے، ولو دیکھنے میں وہ رات بھر جاگ رہا ہے، بالآخر رمضان میں جاگنا عبادت ہے، رات میں جاگنا، حتیٰ سونا، جس میں سونا عبادت ہے اس میں جاگنا تو بدرجہ اولیٰ عبادت ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ جی، اگر ہم جاگ کر کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، اہل بیت کو پسند نہیں ہے، آئمہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر ہم وہ عمل نہ کریں، اس سے بہتر کہ ہم سو جائیں۔ کیوں رمضان میں سونے کی عبادت کا؟ کیونکہ ہم جتنی دیر سوئیں گے اتنے دن ہم ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری زبان، ہماری ہر چیز جو ہے وہ بہت سے کاموں سے اپنے آپ کو روک لے گی، لہٰذا بہترین موقع ہے کہ ہم خصوصاً مثال کے طور پہ آج کل جوانوں کو عادت ہے مسلسل موبائل پہ، یا ہماری خواتین کو مسلسل مثال کے طور کے اوپر موبائل کے اوپر کچھ واچ کر رہے ہیں، مردوں میں بھی یہ پریشانی ہے، کچھ سیریز چل رہی ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ بہترین موقع ہے قرآن پڑھیں، اگر قرآن اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اس مہینے میں تلاوت کرنے بے کے لیے۔ شک دعاؤں کو سنیں، دعائیں پڑھیں، بہترین موقع ہے دعاؤں کے فقروں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ان کی میننگز میں جانے کی کوشش کریں۔ اپنا ٹائم جو آپ کا ایکسٹرا ٹائم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر جاب والا انسان ہے وہ جاب چھوڑ دے، جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھائی نہ کرے، نہیں، اپنے سارے کام جیسے آپ انجام دے رہے تھے جو آپ پر واجب اور ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا آپ کسی شغل میں ہیں یا کسی نوکری میں ہیں، وہ آپ اپنے بھرپور طریقے سے انجام دیے۔ یہ نہ اثر آئے کہ رمضان سے ہیں، روزے سے ہیں لہٰذا ہم اسٹڈی نہیں کریں گے، رمضان سے ہیں لہٰذا ہم جاب نہیں کریں گے، نہیں، اس پر اثر نہیں آنا چاہیے، مینجمنٹ کے ساتھ اس کو انجام دیجیے۔
اب جو ایکسٹرا ٹائم آپ کا بچتا ہے اس ٹائم کو کیسے مینیج کریں جو بہترین ہو. ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جائیں, ویسے ہی رہ جائیں جیسے ہم 29 شعبان اور 30 شعبان کو تھے. نہیں, چینج آنا چاہیے, اور اس چینج کو لانے کا بہترین موقع یہی ماہ مبارک ہے کہ ہم اپنے اندر چینجز لائیں. کہ اب ہم ایک مہینے, مثال کے طور پر مثال دے رہے ہیں, ایک جوان طے کر لے کہ میں ایک مہینے ٹیلی ویژن سوائے مثال کے طور پر قرآن کے لیے یا کسی دینی معلومات کے لیے میں نہیں دیکھوں گا. میں جو مثال کے طور کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتا تو نہیں, میں اس وقت قرآن پڑھوں گا, میں اس وقت قرآن کا ترجمہ سنوں گا, میں اس وقت کوئی لیکچر اٹینڈ کروں گا, میں اس وقت کوئی تعلیمی کام کروں گا, اور اس نیت سے کروں گا کہ خداوند عالم مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے. تو اپنے اندر ایک چینج لانے کی کوشش کرے کہ یہ وقت ضائع نہ ہو جائے. رات پہ جاگنا عبادت ہے, لیکن اگر عبادت کر رہا ہو, اگر رات بھر جاگ رہا ہے مثال کے طور کے اوپر وہ ٹیلی ویژن میں لگا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے بہتر ہے کہ سو جائے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اگر بغیر گناہ کے سو رہا ہے تو بہتر ہے اس کے کہ رات بھر جاگے اور اپنے وقت کو اس طرح سے صرف کر دے کہ پھر صبح بھی اس کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوگا. لہٰذا آرام, اگر وہ رات میں جاگنے کے نتیجے میں وہ مسلسل دوسری چیزوں میں ملوث رہے گا, اس سے بہتر ہے کہ وہ آرام کرے اور صبح فریش ہو کر دیگر کام کو صحیح سے انجام دے سکے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریکٹس کرائیں کہ ہم ان چیزوں سے, ولو جائز ہے, مسئلہ جائز اور حرام اور حلال کا نہیں, جائز ہے لیکن وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے, جائز ہے لیکن ہمارا پیسہ اور انرجی برباد ہو رہی ہے, تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اس کو کسی پازیٹیو چیز میں خرچ کریں. ایک کوئی ہم کتاب ختم کریں ماہ مبارک میں, ہم مثال کے طور کے اوپر کوئی کتاب لکھیں ماہ مبارک میں, نوٹس بنائیں, کچھ بھی ایسا عمل جو خدا کو پسند ہو ہم ماہ مبارک میں اس لیے کریں کہ اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا. تو شاید بہترین موقع ہو جائے کہ ہم اس مہینے کا صحیح استفادہ کر سکیں. آقا اب بہت جلدی میں, کیونکہ بالکل وقت اجازت نہیں تھا, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ لوگ روزے کے وقت رکھنے کے بعد جب بالکل ان کی توانائی اجازت دینے لگتی ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ بہت لگ رہا ہے روزہ, تو اس کی کیا ممانعت کی گئی ہے؟ یہ روزے کے بارے میں آج مجھ سے رکھا نہیں جا رہا ہے, اس طرح کے جملے جو کہے جاتے ہیں اس پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ دیکھیں, خود شکوہ شکایت اچھی چیز نہیں ہے, یعنی خدا کے حکم پر ہم کوشش کریں, بالکل شک, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی انسان دن بھر بھوکا ہے تو بہرحال اس کو بھوک لگے گی, یا مثال کے طور پر اس کو پیاس لگ سکتی ہے شدت سے گرمیوں کے روزے, یا کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے. بہت سے لوگوں کو عادت نہیں ہوتی, سر میں درد ہونے لگتا ہے, بدن میں درد ہونے لگتا ہے, لیکن اگر ہم اظہار کریں گے تو اپنے ثواب کو ہم کم کر رہے ہیں. اللہ روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا, یعنی شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ادب کے خلاف ہے. اگر ہم خدا کے حکم پر ایک کام انجام دے رہے ہیں تو اپنے ثواب کو ہم کہہ کر کیوں کم کریں؟ مثلا کوئی بزرگ ہم سے کام کہے اور ہم اس کام کو انجام دینے کے بعد اس کو 100 بار منتیں کریں کہ آپ کی وجہ سے بہت دور جانا پڑا اور اتنا مجھے سختی کری, تو وہ جو آپ کی ساری محنت ہے وہ برباد ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ یہ سوء ادب کر رہا ہے اور سامنے والے کے اوپر احسان جتا رہا ہے, وہ بھی اس خدا کے اوپر جس نے اتنے احسانات ہم پر کیے اور طلب اس نے کچھ گھنٹے کے ہم سے بھوک مانگی اور پیاس مانگی ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ بغیر شکوے کے, بغیر شکایت کے, بغیر کسی اس طرح کے جملوں کے اظہار کے خدا کے لیے کریں. اگر اپنے خدا سے کہے, خلوت میں کہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن باقی لوگوں کے سامنے سے کوشش کرے کہ اس طرح کی بات نہ کرے تاکہ اس کا ثواب کم نہ ہو. الا خود روزے میں کوئی حرج نہیں ہے, روزے پہ کوئی حرف نہیں آئے گا, لیکن اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے, اور عاقل کو ایسے موقع پر ثواب پہ کمی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. جزاک اللہ. اگر ابھی کیونکہ اگلے کچھ ایپیسوڈ میں بہت سارے سوالات بھی ہوں گے, امید کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کوشش کریں گے, کچھ ٹاپکس پہ ڈسکس کریں تاکہ جو نوجوان ہیں اس کو اس ماہ مبارک کے رمضان میں قربت الہی بھی حاصل ہو اور اپنی معصیت اور تمام ان برائیوں سے نکل کر ایک اچھے عمل کی طرف بھی. بہت بہت شکریہ آغا, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور براہ راست نشریات سے لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب تھا آپ کا میزبان اطہر کاظمی. بحمداللہ آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سوالات ہمارے دیے گئے نمبر پر ہم تک بھیجیں تاکہ ہم اس کے جوابات آغا سے لیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے کچھ موضوعات کو لے کر, کچھ سوالوں کو لے کر, اور بہت ساری چیزیں اس ماہ مبارک رمضان میں, اور اللہ سے پھر وہی دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس مہینے قرب الہی حاصل کریں, اپنے عمل کو درست کریں اور بہت نیکی کی کام کریں, جس میں اور لوگوں کو, خاص طور سے وہ غیر مسلم جو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں, ہمارے علاقے میں رہتے ہیں, ان کو بھی اس ماہ مبارک کی عظمت کا پتہ بھی چلے. آئیے ناظرین دعا کرتے ہیں. اللہم اجل ولیک الفرج.
oh.